آپ یہ جان جائیں کہ اگر آپ رمضان کے بھی مہینے میں وہی سارے گناہ کر رہے ہو جو آپ نے پچھلے مہینے کیا ہوا ہے یا پورے سال کرتے آئے ہو، شیطان کے انفلوئنس کو خود سے ابھی بھی دور نہیں کیا، تو اب بہت دیر ہو جائے گی، اور آپ خود ہی خود کے ہاتھوں رمضان کی ساری برکتوں اور رحمتوں کو برباد کر دو گے، اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ایک ہماری فطرتاً گناہ کرنے کی عادت ہے، اور آپ یہ کہہ لو کہ ہمارا جو انفلوئنس ہم ہوئے ہیں شیطان کے ٹریپ میں جو آئے ہوئے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے خود سے ہٹانا۔ اس کے لیے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں خود سے جہاد کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑا جہاد جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جسے جہاد اکبر بھی کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے خود کے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے خود کے نفس کے خلاف ابھی جہاد کریں، اور شیطان کا انفلوئنس جو ہمارے اوپر ہے، جو 11 مہینے وہ ہمیں انفلوئنس کر کے گیا ہے، اس سے ہم کسی طریقے سے دور کریں، خود کو پاک کریں۔ دیکھیں، نفس کی پکڑ، اس کی جکڑ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، بٹ وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ ہم اسے نہیں جانتے، بٹ وہ ہمیں ایگزامن کرتا رہتا ہے۔ وہ 24 آورس کئی سالوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا کیا ہیں، اور ہم کہاں ٹوٹ جائیں گے، اور ہم کہاں گناہ کر لیں گے، اور ہماری فطرت کیسی ہے، تو وہ ہمیں بخوبی بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تو یہ ایک مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ چونکہ شیطان تو چینڈ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قید کیا ہے، لیکن اس کا انفلوئنس اب بھی باقی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ جو بہت شیطان جو بہت ریبیلیس ہوتے ہیں، جو بہت ہیوج ہوتے ہیں، جن کا بہت پاور ہے، وہ چینڈ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ بیڈ جنس جو ہوتے ہیں، جو اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، وہ ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ ابھی بھی کوشش کریں گے تھوڑا بہت کہ ہمیں کسی طریقے سے بھٹکا دیں، ابھی بھی نماز قضا کروا دیں اور وہ ساری چیزیں۔ تو ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارا فرض پورا ہو گیا، بٹ کیا صرف روزہ رکھنا ہی ہمارا فرض ہے؟ نماز پڑھ لیا، لگتا ہے وہ تیر مار لیا، اب ہم نے تو بہت ہی بڑا کام کر لیا، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان گناہوں کا کیا؟ نفسانی خواہشات کا کیا؟ ہم فطرتاً جس گناہ میں پڑیں، جہاں ہم کمزور ہیں، ان کا کیا؟ انہیں کون ٹھیک کرے گا؟ تو یہی تو ٹھیک کرنے کے لیے رمضان آیا تھا ہمارے اوپر، اور ہم ابھی بھی سو رہے ہیں۔ اٹس آلریڈی ٹو لیٹ، کئی دن گزر چکے، اور اب ہم نے ابھی بھی اپنی کسی ایک بھی گندی عادت کو سدھارنے کے لیے ابھی بھی ہم نے انیشیٹو نہیں لیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کتنا کم وقت بچا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی کہہ دیا کہ لعنت ہو ان لوگوں پہ، لعنت ہو، وہ لوگ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں جن پہ رمضان آ کر چلا گیا اور انہوں نے اپنی بخشش اللہ تعالیٰ سے نہیں کروائی، انہوں نے اپنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ ایسے لوگ کسی کام کے نہیں، لوزر ہیں۔ ہمارے نبی پاک نے کھلے عام اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایسے لوگ بالکل لعنت بھیجے ہیں، مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ہم وہی کر رہے ہیں، ہم اپنی ایک بھی نیگیٹیوٹی کو پک نہیں کرتے لائف میں کہ ہمیں رمضان میں اس اپنی نفسانی کمزوری کو دور کرنا ہے، یا کوئی ہماری فطرتاً کچھ گناہ کرنے کی عادت کوئی ہوتی ہے اسے ہمیں دور کرنا ہے۔ نہیں، بس روزہ رکھ لیا اور بہت زیادہ نمازیں پڑھ لیں اور تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا تو ٹاسک پورا ہو گیا، اب تو بس یہی کرنا تھا۔ ایسا نہ کریں۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ 12 مہینوں میں یہ ایک رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر عزیز ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کے لیے یوسف علیہ السلام عزیز تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ اگزامپل دے کے میں سمجھا رہی ہوں، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جس لائک اور 11 مہینے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے یعقوب علیہ السلام کے لیے سب سے عزیز کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ اور تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی 12 مہینوں میں سے ایک عزیز مہینہ آپ کہہ لو رمضان کا ہے، جو کہ بہت تقدیر سے ہمیں ملتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیکسٹ رمضان ہم سب لوگ زندہ رہیں اور نیکسٹ رمضان ہمیں موقع ملے اور خود کو معاف کروانے کا، خود کو بخشوانے کا، اور خود کو ہی کیوں، آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے سگے بلڈ ریلیشنس یا اپنے کسی عزیز کے لیے کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہوں کہ ان کو بھی بخشش ملے، ان کو بھی معافی ملے۔ تو رمضان کا یہ جو ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اسے فضول کے کاموں میں برباد نہ کریں۔ تھوڑا سا روزہ کیا رکھ لیا، ہمیں لگتا ہے ہم کتنا تھک گئے ہیں، اب ہم بس سوتے ہی رہیں، ہمیں کوئی جگائے نہیں۔ تو گائز یہ بہت نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ پوٹینشیل دیا ہے۔ صرف روزہ رکھ لیا، تھک گئے، بس اتنی زیادہ طاقت تھی ہمارے اندر، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو نفس ایک ایسی چیز ہے، اسے ہلکے میں نہیں لینا ہے۔ شیطان ہر ٹائم ہمیں اپنے ٹریپ میں لیا ہوا تھا، اس نے گناہ کرنے کی ٹریننگ دے کر گیا ہے، اس کا انفلوئنس ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اس کے انفلوئنس کو دور کریں۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ وین یور ڈیزائرس، نفس اینڈ ویکنیسز اوور ٹیک یو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کی خواہشات، نفس یا کوئی آپ کی کمزوری آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، کال آؤٹ ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، نوح علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم اوور ٹیکن سو گرانٹ می وکٹری یا اللہ،
آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ میرے نفس نے مجھے حاوی کر لیا ہے، نفس میرے اوپر حاوی ہو گیا، آئی ایم اوور ٹیکن، سو پلیز گرینٹ می وکٹری. یہ پورے رمضان آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اس سے کیا ہوگا نا کہ جو نفس آپ پہ اوپر حاوی ہے، جو آپ کو لگ رہا ہے یہ چیز تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ چیز مجھ سے ہو جاتی ہے، کچھ کمزوریاں ہیں آپ کی، کچھ ایسی خواہشات ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کنٹرول میں رکھیں گے. سبحان اللہ. تو یہ وہ منتھ ہے جسے ہمیں بالکل برباد نہیں کرنا ہے. اپنی ایک ٹاسک میں آپ کو دیتی ہوں، اپنی ایک ویکنیس آج لکھیں. رات کو سونے سے پہلے ضرور کچھ اپنے لیے لکھا کریں. آپ اپنی ایک کمزوری لکھیں، ایک کچھ اپنے اندر کی خواہشات، نفسانی گناہ جو بھی ہے آپ کا پرسنل لکھیں، اور آپ ایٹ لیسٹ ایک گناہ پہ تو کام کریں، ایک گناہ پہ تو ورک کریں کہ اس رمضان آپ کو اسے دور کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ صرف روزہ رکھنے سے، صرف نماز پڑھ لینے سے اور تھوڑی سی قرآن پڑھ لینے سے رمضان کا حق ادا ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں، اور آپ کی زندگی بہت سدھر جائے گی. تو یہ آپ کی سوچ ہے، اسے بدل دیں. اب کچھ اپنے گناہوں کو دور کریں، کچھ اپنی لیزینس کو دور کریں، اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا کنٹرول کریں، اور اور رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. چلیں، ہم دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں اپنے ایک نیکسٹ ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی کسی خوبصورت بات کے ساتھ، ایک نئی آیت کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر.